بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 64 سے لے کر 67 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس پر تمام تر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو ہمارے پیچھے ماضی میں ہو چکا اس پر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو ان دونوں کے درمیان موجودہ زمانہ اور حالات ہیں اس پر بھی اختیار اللہ کا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، آپ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر جمے رہیں۔ هل تعلم له سمیہ، آیا آپ کوئی اس کا ہم نام جانتے ہیں؟ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے، أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، آیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسان، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں، أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی پیدا کیا تھا، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جبکہ اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، انبیاء علیہم السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات لے کر آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے جبریل، ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی ہمارے ہاں آمد و رفت بڑھ جائے، تاکہ آپ کے پاس زیادہ بیٹھیں گے تو ہمیں زیادہ چیزیں ملیں گی، تو آپ جتنا ہمارے پاس آتے ہیں اس مقدار کو آپ بڑھا دیں اور زیادہ آیا کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ آیت دی گئی اور اس کے ذریعے بتلایا گیا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو آپ کے رب کے حکم کے پابند ہیں، اس کے بغیر اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے۔ جبریل علیہ السلام اتنا بڑا فرشتہ، اتنی بڑی طاقت رکھنے والا، اگر دو پر پھیلا دیں تو یہ مشرق اور مغرب کا خلا بھر جائے، اور 600 پر ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ کی مان کر چلنے والے ہیں۔ تو انسان کی کیا اوقات ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو ماننے سے انکاری ہو جائے یا اللہ کے حکم کو ہلکا اور معمولی سمجھنا شروع کر دے۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، دیگر مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی 100% پابند ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، ماضی میں جو ہوا، حال میں جو ہو رہا ہے، مستقبل میں جو ہوگا، اس پر تمام تر اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ آج کا انسان جس نے شعور میں ترقی کر لی اور سمجھتا ہے مجھے بہت کچھ آ گیا، میری رسائی بہت چیزوں تک ہو گئی، تو وہ یہ سمجھنے لگا شاید اب معاملات انسانوں کے ہاتھ میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ انسان برساتا ہے، اب گرمی آتی ہے تو وہ انسان لاتا ہے، اب موسموں میں تبدیلی آتی ہے تو وہ بھی انسانوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اب ان چیزوں کو بنانے والا بادشاہ کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کمزور نہیں ہوئے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوگا، یا اللہ جب آپ اتنے طاقت والے ہیں اور سب چیزوں پر آپ ہی کا تصرف ہے تو پھر یہ اتنی بڑی تبدیلیاں ہمیں کیسے نظر آ رہی ہیں، یہ اچانک کیوں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں جواب دیتے ہیں
کہ یہ تمام تر دنیا میں آنے والے حالات اور تبدیلیاں یہ تمہارے اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ہم ویسے نظام چلاتے ہیں، تم آج ٹھیک ہو جاؤ ہم آج حالات کو بدل دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے میری اطاعت والی زندگی گزاریں تو میں بارش رات کے اوقات میں برساؤں گا تاکہ دن کے اوقات میں ان کے کام کاج میں حرج نہ ہو، اور میں ان کو بادلوں کی سخت آواز بھی نہیں سناؤں گا۔ لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ۔ اللہ تعالیٰ تو آج بھی کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اگر یہ ہمیں کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا تعلق انسانوں کے اعمال کے بگاڑ کے ساتھ ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ بھولنے والے بھی نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نامعلوم اربوں کی تعداد میں دنیا میں انسان آئے اور پتہ نہیں کتنے حالات پیش آئے، اللہ تعالیٰ کو ذرے ذرے کا بھی علم ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کی دسیوں باتیں یاد نہیں ہیں، بچپن میں کیا کیا تھا، گزشتہ 5 سالوں میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے ہمیں خود بھی یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں یاد ہے۔ ہم آنے والے کل، جو کل ہفتہ آئے گا کیا کریں گے ہمیں خود بھی نہیں پتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں پتا ہے تم نے کل کیا کرنا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں، وہ بڑے زبردست تمام چیزوں کو اپنے ہاں محفوظ رکھنے والے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بندے رکھنے کی ضرورت ہو، بھائی ہمارا کام زیادہ ہے چلو پاکستان والوں کو تم سنبھال لو، چلو امریکہ والوں کے حالات اس فرشتے کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمیں سب کچھ خود پتہ ہے، ہمیں کسی بندے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر حجت تام کرنے کے لیے ایک بہت وسیع نظام بنا دیا ہے، زمین کو بھی پابند کر دیا، انسان کے جسم کو پابند بنا دیا، فرشتوں کو حکم دے دیا بھائی اس کی ایک ایک چیز نوٹ کرو، کل جب یہ آئے گا نا اور ہم اسے یاد دلائیں گے تو یہ آگے سے انکاری ہو جائے گا، یہ آگے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو پھر ہم اس کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں گے اور اس کا جسم بول کر بتائے گا کہ تم کیسے انکار کر رہے ہو حالانکہ تمہارا جسم تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ پھر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اور انسان کی زبان پہ تالا لگ جائے گا۔ فرمایا رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے رب ہیں اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی تمام چیزوں کے مالک ہیں، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ عبادت کیا مطلب ہے؟ انسان اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارے۔ آج کے دور میں انسانی معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم تو کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، ہم تو جو چاہیں گے کریں گے، ہم تو کوئی کسی کی بات میں آنے والے یا کسی کی ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارا نظریہ، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیے ہے، تم نے ہماری مان کر چلنا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، اور یہ بھی نہیں کہ ایک دن مان لیا، ایک دن کی نمازیں پڑھ لی، جمعے کے دن حاضری لگا لی، رمضان میں آ کے شکل دکھا دی اور احسان جتلا لیا کہ دیکھو یا اللہ ہم آگے، اب ہماری حاضری قبول کر لیں، اب ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت پر، بندگی پر جمے رہنا ہے جب تک انسان کی موت نہیں آتی۔ اور فرمایا کوئی اور ایسا زبردست بادشاہ اور ایسا زبردست خالق ہے جو اللہ تعالیٰ جیسا ہو؟ اور پھر انسان اس کی حالت یہ ہے کہ جب یہ تھوڑا دنیا کے اعتبار سے صاحب حیثیت بن جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی مجھ سے آخرت میں نہیں پوچھے گا۔ فرمایا یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ انسان کو اپنی زندگی کا وہ حصہ یاد نہیں ہے کہ جب اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کون سے جہاں میں پڑا ہوا تھا، کس حال میں پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود دیا، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی بات پر یقین کر لیا۔ دنیا کا انسان ہمیں کوئی بات بتاتا ہے ہم اس پر فوراً یقین کر لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا صاحب آپ کو شوگر ہے، آپ میٹھا چھوڑ دیں، اسی دن چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی 1 سال اور کھا لیں گے، کیا ہوا 50 سال سے تو کھا رہے تھے، تھوڑی بیماری آ گئی تو کیا فرق پڑے گا، وہاں فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کے خطرے کے بارے میں بتایا جاتا ہے گرمی بہت آنے والی ہے، اس کا انتظام کر لیں، فوراً
پورے معاشرے کے لوگ فکر کرتے ہوئے اپنے لیے گرمی کا اور اس کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ انسان کہہ رہا ابھی بہت ٹائم ہے، دیکھ لیں گے۔ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ